المغضوب عليهم ولا الضالين۔ دعا خالق کائنات قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ کا ثواب، ذکر محمد و آل محمد کا ثواب اب تمام مرحومینوں، اب تمام حاضرین کے مرحومین و مرحومات کے نام اعمال میں درج فرمائے۔ خالق کائنات ذکر پاک کے صدقہ، آج کی شب کے صدقہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ محبت آل محمد نصیب فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر اور بولایت آل محمد فرمائے۔ رب دو جہاں ہمارے بچوں کو عزادار بنائے۔ خالق کائنات اس ذکر پاک کے صدقہ جو مومنین حاجات لے کر آئے ہیں ان کی حاجات شرعیوں کو پورا فرمائے۔ بے اولاد مومنین، ابھی ایک مومن نے التماس سے دعا کی ہے، ان کی بیٹی کی اولاد نہیں۔ خالق کائنات تمام مومنین مومنات کی جھولیوں کو آباد فرمائے، مقروضین کے قرض غیب سے ادا فرمائے۔ یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ سلسلہ عزاداری قائم و دائم رہے۔ یا اللہ جہاں جہاں عزاداری قائم ہے، ماتم داران، پرسداران، عزاداران، خطبہ واعظین، ذاکرین، بانیان کی حفاظت فرما۔ دشمنان وطن عزیز کو نیست و نابود فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان تشیع، دشمنان عزاداری امام حسین کو نیست و نابود فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے آخر میں اہم دعا، فرزند زہرا حجت دوراں امام زمن کے ظہور میں تعجیل کے لیے صلوات۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين، الذين قال الله في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى مُحِبِّيهِمْ وَمَوَالِيهِمْ وَشِيعَتِهِمْ أَجْمَعِينَ، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ وَظَالِمِيهِمْ وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ صلوات پڑھیے بلند آواز۔ ذرا مومنین زحمت فرمائے، آگے تشریف لائیے تاکہ پیچھے کھڑے ہوئے مومنین بیٹھ سکیں۔ آگے آگے تشریف لائیے، صلوات پڑھیے گا بلند آواز سے۔
موالیان اہل بیت اطہار، محبان قرآن و اہل بیت، عاشقان کرب و بلا، خالق کائنات اپنی لاریب کتاب قرآن مجید کی سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے ہر شے کو شمار کر دیا ہے ایسے امام میں جو واضح اور کھلم کھلا امام ہے، یعنی ہم نے ہر چیز کا علم رکھ دیا ہے اس امام میں جو امام مبین ہے۔ امامت جو مکتب جعفریہ کے نزدیک ہے، اس کے لیے چند شرطیں کل میں نے عرض کی تھی۔ سب سے پہلی شرط علم ہے، اور علم ایک ایسی شرط ہے کہ جس کے بغیر کوئی امام نہیں بن سکتا، اور آل محمد کو اللہ رب العزت نے جو مقام اور عزت عطا فرمایا ہے وہ علم کے صدقہ عطا فرمایا ہے۔ اس علم کی وجہ سے بڑے بڑے ظالم اور جابر حکمران جو تھے وہ گھبرایا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے شام کے بازار میں اور دربار میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے جب بولنا چاہا، یزید نے سید سجاد کو موقع نہیں دیا بولنے کے لیے۔ یزید کے حواریوں نے کہا کہ انہیں بولنے دیجیے، کیا ہے ایک قیدی ہے۔ اس نے کہا نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اگرچہ قیدی ہے لیکن یہ آل محمد کا فرد ہے، اس کا جسم قید میں ہے لیکن اس کا دماغ اور اس کا علم قید میں نہیں ہے، کیا ہوگا؟ حواریوں نے کہا، یزید نے کہا یہ جب بولے گا میری سلطنت کی چولیں ہلا کے رکھ دے گا، یہ آل محمد کا فرد ہے، یہ جب بولے گا تو شام کے حالات بدل جائیں گے۔ تو اس نے اصرار کیا، جو اس کے حواری تھے، حتیٰ کہ یزید کے بیٹے نے بھی کہا کیا ہو گیا، نوجوان ہے، آل محمد کا کوئی بوڑھا آدمی تو ہے نہیں، نوجوان بولنے دیجیے۔ اس نے ایک جملہ کہا، سنیے گا، آل محمد کے ہر فرد کے علم سے دشمن کتنا گھبراتا ہے۔ یزید ہے، حسین ابن علی کو قتل کر چکا ہے، سید سجاد کے بھائیوں کو قتل کر چکا ہے، قید کر کے لے آیا ہے، لیکن پھر بھی دھاک ہے تو آل محمد کی ہے۔ کہتا ہے انہم من اہل البیت وَأَهْلُ الْبَيْتِ زُقُّ الْعِلْمَ زَقَّا زَقَّا۔ آل محمد کا اگر کوئی بچہ بھی ہے نا تو وہ بھی رسول سے ایسے علم لیتا ہے جیسے پرندے کا بچہ پرندے کے منہ میں چونچ ڈال کے علم لیتا ہے۔ ان کو علم کی گھٹی ملتی ہے، لہذا اگر آل محمد کا بچہ بھی ہے ہمیں ان کا بھی مقابلہ علم سے نہیں کر سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بخاری ہمارے برادران کی بڑی صحیح ترین اور معتبر ترین کتاب ہے، اگرچہ اس میں یہ جو روایت میں پڑھ رہا ہوں میں اس روایت کا قائل نہیں ہوں، نہیں مانتا ہوں، لیکن انہوں نے نقل کی ہے، چونکہ انہوں نے ذکر کیا بخاری میں تو میں ذکر کرتا ہوں۔ اس میں ایک روایت ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نانا کے سامنے کھجوروں کے ساتھ کھیل رہے تھے، علم آل محمد، کھجوروں کے ساتھ بچے تھے، کھجوروں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت امام حسن نے ایک کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالنا چاہی، یہ روایت بخاری میں ہے۔ جیسے امام حسن منہ میں لے جانا چاہے، رسول اکرم نے روک دیا، کہا نہیں بیٹے، یہ کھجوریں صدقہ ہیں، الصدقۃ علی آل محمد حرام، صدقہ آل محمد پر حرام ہے۔
تو امام حسن نے وہ کھجور رکھ دی. میں روایت اس لیے نہیں مان رہا کہ چونکہ امام حسن کو رسول کے بتانے سے پہلے پتا تھا، اس لیے کہ وہ رسول سے علم لے چکے تھے. ایسا نہیں ہے کہ وہ منہ میں لے گئے اور انہیں پتا نہ تھا اور بعد میں رسول نے بتایا تو انہوں نے اس کھجور کو کیا ہے واپس، ایسے نہیں ہے. اس روایت کی شرح میں ہمارے اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ابن حجر العسقلانی، صواعق محرقہ بھی انہی کی کتاب ہے. انہوں نے جب بخاری کی شرح لکھی، نوجوانوں کے لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، بخاری کی جب شرح لکھی، فتح الباری فی شرح البخاری، یہ موجود ہے لاہور کے اردو بازار میں بھی موجود ہے، کراچی میں موجود ہے، فتح الباری فی شرح البخاری. اس شرح میں بڑی لطیف گفتگو کی ہے ابن حجر العسقلانی نے. کہتا ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی مجھ سے سوال کرے کہ یہ بچے ہیں، بچوں پہ تو کوئی واجب اور کوئی حرام ہے نہیں، کوئی حلال حرام تو ہے نہیں، تو امام حسن بچپنے میں اگر کھجور کھا بھی لیتے تو کیا حرام تھا؟ حرام بڑوں پہ ہوتا ہے، بچوں پہ نہیں ہوتا. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی بچے ہیں، ان پہ کوئی حرام حلال نہیں ہے. ایک عمر ہے 15 سال پورے ہو جائیں اس وقت لڑکے پہ حلال حرام شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح جب لڑکی 9 سال پورے کر لے، اور 9 سال کون سے؟ قمری سال، اسلامی سال. اسلامی سال نہ کہ یہ انگریزی والے سال، اسلامی سال تاریخ پیدائش سے لے کے 9 سال مکمل ہو جائیں، 10ویں سال کا پہلا دن داخل ہوگا، اگر وہ فجر کا وقت ہے تو اس لڑکی پہ نماز واجب ہو جائے گی. تو اس ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ کوئی مجھ سے پوچھے یہ حسن تو بچہ ہے، بچے کے پر تو حرام حلال ہے نہیں، واجب حرام ہے نہیں، تو یہ کیسے، اگر وہ کھا بھی لیتا تو کیا ہے، رسول نے اسے کیوں بتایا، کیا ضرورت تھی؟ ابن حجر اسقلانی مؤرخ ہے، اہل سنت کا عالم دین ہے، لیکن بات اس نے بڑے پتے کی ہے. اس نے کہا خبردار آل محمد کے بچوں کو اپنے جیسا بچہ نہ سمجھنا، آل محمد کے بچوں کو اپنے بچوں جیسا نہ سمجھنا. وہ ایک جملہ لکھتا ہے جو مجھے آپ کے نظر کرنا ہے. آپ وہ لکھتے ہیں کہ لو کان الحسن، اگر حسن فی حجر امہ، اپنی ماں کی گود میں ہو، کان یطالع اللوح المحفوظ، وہ ماں کی گود میں بیٹھ کے بھی لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے. آل محمد کا علم عام لوگوں کے ساتھ کوئی قیاس ہی نہیں ہے، مقایسہ ہی نہیں ہے. اور یہ زیادہ تھوڑے والی بحث ہی غلط ہے کہ ان کے پاس زیادہ اور ان کے پاس کم. اصلاً یہ غلط ہے کہ فلاں کے پاس علم جو ہے وہ تھوڑا ہے، آل محمد کے پاس علم جو ہے وہ کیا ہے؟ زیادہ. زیادہ، توجہ رہے جو علم دوست بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ اور تھوڑا کمیت میں آتا ہے، مقدار کو بیان کرتا ہے کہ یہ مقدار زیادہ ہے اور یہ مقدار کیا ہے؟ کم ہے. اس کے پاس اتنی مقدار اور اس کے پاس کیا ہے؟ اتنی مقدار. کوانٹٹی کو بتاتا ہے، مقدار کو بتاتا ہے. لیکن آل محمد کا علم ان کے مقابلے میں ہے ہی نہیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں، اس لیے کہ ان کے علم اور ان کے علم میں کوالٹی میں فرق ہے. وہ علم اللہ سے یقینی طور پہ انہوں نے لیا ہے، ان کے علم میں شک نہیں ہے. یہ جتنے پڑھ جائیں پھر بھی ان کے علم میں شک ہے. ہو سکتا ہے وہ جو سمجھ رہے ہیں اس سمجھ میں غلطی ہو، لیکن ان کی سمجھ میں غلطی نہیں ہو سکتی، بلکہ ان کے عمل کے مطابق وہی نازل ہوتی ہے. یہ روٹیاں پہلے دیتے ہیں، آیتیں بعد میں بن کر آتی ہیں. یہ انگوٹھی پہلے زکات میں دیتے ہیں، آیت بعد میں بن کر آتی ہے. یہ سوتے پہلے ہیں، آیتیں بعد میں بن کر آتی ہیں. وہی ان کے عمل کے مطابق آتی ہے. ان کے علم ڈھیر نہیں، ان کا علم ہے ہی مختلف. ان کا علم باقیوں کے علم سے کیا ہے؟ مختلف. یہ بندوں سے پڑھتے ہیں، وہ اللہ سے پڑھ کر آتے ہیں.
آل محمد اللہ سے پڑھ کر آتے ہیں، اور یہی معنی ہے علم لدنی، لدنی یعنی اللہ کی طرف سے ملا ہوا علم۔ تو پہلی شرط جو امامت کے لیے وہ کیا ہے؟ علم۔ دیکھیے عزیزو، جتنا معیار اور اہلیت اور میرٹ کا خیال مکتب اہل بیت میں ہے اتنا کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ کہیں والی بات، یہ جتنے والی بات بھی میں نے ایسے ہی کر دی ہے، بلکہ اگر میرٹ کا خیال ہے تو ہے ہی مکتب اہل بیت میں، باقی جگہوں پہ اصلاً میرٹ کا خیال ہی نہیں ہے۔ علم معیار امامت ہے، علم معیار امامت ہے، اور یہ وجہ ہے کہ آل محمد کا ہر حکمران نے مقابلہ جب کیا ہے نا وہ ناکام ہوا۔ آخر میں انہوں نے کوشش کی کہ ہم نے ان کو قید و بند کی صحبتوں میں بھی ڈالا، جیلوں میں بھی ڈالا، زہر دے کے شہید بھی کیا، سب کچھ کیا، پھر بھی لوگوں کے دلوں پہ دھاک بیٹھی ہوئی ہے، پھر بھی لوگ آل محمد کے ساتھ ہیں۔ کتنے سال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید میں رہے، اللہم صلی علی محمد، کتنے سال قید میں رہے، لیکن پھر بھی کیا ہے دھاک ان کی لوگوں کے دلوں پہ۔ ہارون نے ایک دفعہ سوچا کہ یہ کیا وجہ ہے، میں نے ان کو جیل میں ڈالا، سب کچھ کیا، باوجود اس کے لوگ ان کی طرف جھکے ہوئے ہیں، وجہ کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اس کے جو قریبی تھا اس نے کہا، چیف جسٹس بغداد کا، اس نے کہا کہ جب تک ہم ان کے علم کا توڑ پیش نہیں کریں گے اس وقت تک لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت نہیں جائے گی، لوگوں کے دلوں سے ان کی محبت اس وقت تک نہیں جائے گی جب تک ہم ان کے علم کا توڑ پیش نہیں کریں گے، لہذا ان کے علم کا توڑ پیش کیا جائے۔ تو ہارون نے اسے ٹاسک دے دیا کہ میں موسیٰ کاظم کو بلاتا ہوں، آپ نے مشکل ترین سوال پوچھنا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ جیل میں ہے، اتنے عرصے سے قید خانے میں ہے، علم تو اس کا وہ اپنے اوپر قیاس کر رہا تھا، اتنے عرصے سے وہ علم سے دور، کتابوں، یہ کتابوں سے پڑھ کر نہیں آتے ہیں، کتابیں ان کے بولی ہوئی اور ان کی کہی ہوئی باتوں کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ تو اس نے اسے ٹاسک دے دیا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ سرکاری مشینری میں چیف جسٹس استعمال ہوتے رہے، اسے یہ ٹاسک دیا گیا۔ اب موسیٰ کاظم کو بلایا گیا، ہاتھوں میں زنجیر ہے، گلے میں توق ہے، پاؤں میں پیڑیاں ہیں، قید میں جکڑا ہوا موسیٰ کاظم، لیکن علم کی دولت اور طاقت سے اتنا پاور میں سر اٹھا کے ہارون کے دربار میں آتا ہے۔ سارے مفتی موجود ہیں، چیف جسٹس نے ایک سوال کیا، تفصیل کا واقعہ وقت نہیں ہے، بس سوال بتانا، جواب بعد۔ اس نے ایک سوال کیا، علم امام، اس نے کہا حکمرانی ہارون کے پاس، فوجی ہارون کے تابع، پولیس ہارون کے تابع، عدالت ہارون کے تابع، جیلیں ہارون کے تابع، لوگ اسے ووٹ دے رہے ہیں، پرچیاں اسے ڈال رہی ہیں، لیکن حکمرانی امام موسیٰ کاظم کی ہے۔ پتہ چلا یہ ظاہری پرچیوں کا کوئی معیار نہیں ہے، اصل میں دیکھا جائے کہ کس کی حکمرانی نوجوانوں کے دلوں میں ہے، کس کی حکمرانی لوگوں کے دلوں پر ہے۔ بلایا، اس نے سوال کیا کہ یہ بتائیے، کہ سوال جو اس چیف جسٹس نے کیا ساتویں امام سے، کہا یہ بتائیے کہ جب ایک حاجی حج پہ جاتا ہے، عمرے والا عمرے پہ جاتا ہے، تو حالت احرام میں چھت والی گاڑی پہ بیٹھنا کیسے ہے، سائے کا استعمال کرنا کیا ہے، کیسے ہے؟ تو آج بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ جب ایک حاجی احرام میں ہو تو چھت والی گاڑی پہ بیٹھنے کا مسئلہ ہے، استعمال کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے تو کب کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا حالت احرام میں سائے کا حکم کیا ہے، یہ اس نے سوال کیا۔ ساتویں امام نے ارشاد فرمایا تیرا سوال ناقص ہے، سوال پورا کر، وہ سایہ متحرک ہے یا وہ سایہ ساکن ہے، آیا وہ احرام کی حالت میں جو ہے دن کو ہے یا رات کو ہے،
وہ مرد ہے یا عورت ہے؟ جب آقا نے یہ شقیں بیان کی نا، اس نے کہا سایہ سایہ ہوتا ہے، یہ کیا ہوا، متحرک ہے یا ساکن ہے؟ سایہ ہی ہے نا۔ متحرک سایہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مثلا آپ چڑھ رہے ہیں اور آپ نے کوئی چھتری امبریلا یہ آپ نے لیا ہوا ہے تو یہ سایہ متحرک کہلاتا ہے۔ ساکن سایہ، میں کسی چھت کے نیچے بیٹھا ہوں، یہ ساکن سایہ کہلاتا ہے۔ تو آقا نے جب یہ شقیں بیان کی حیران ہو گیا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، سایہ ساکن ہے، سایہ سایہ ساکن ہو یا متحرک ہو، حالت احرام میں عورت ہو یا مرد ہو، دن ہو یا رات ہو۔ آقا نے فرمایا تو میرا مذاق اڑا رہا ہے، بھلا یہ بتا جب ایک عورت حالت ایام مخصوصہ میں ہوتی ہے، جو ہر مہینے ایک عورت پہ وہ دن آتے ہیں، اس میں اس کے لیے نماز کا حکم کیا ہے، روزے کا حکم کیا ہے؟ توجہ ہے؟ ان ایام میں عورت کے لیے روزے کا حکم کیا ہے، نماز کا کیا ہے؟ اس نے کہا نماز کی بعد میں قضا نہیں ہے، ان دنوں تو نہیں پڑھے گی نماز، روزہ بھی نہیں رکھے گی، لیکن روزے کی بعد میں قضا ہے۔ آقا نے بڑا سوال کیا، اس نے کہا تھا سایہ سایہ ہے، متحرک ہو یا ساکن ہو۔ آقا نے فرمایا نماز بھی عبادت، روزہ بھی عبادت۔ کیا وجہ؟ روزے کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ہا قضا جاء عن رسول اللہ، قاضی بغداد نے کہا اسی طرح رسول اللہ سے آیا ہے۔ امام موسیٰ کاظم کے چہرے پہ جلال آیا، آقا نے ارشاد فرمایا رسول اللہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ تو جو کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ سے اسی طرح آیا ہے، رسول اللہ میرا نانا ہے، اسی رسول نے یہ فرق کر کے بتایا ہے، سایہ ساکن ہو اور حکم ہے، سایہ متحرک ہو اس وقت اور حکم۔ صلوات پڑھیے گا بلند آواز سے، اللہم صلی علیہ۔ علم امامت کے لیے بنیادی چیز ہے، اور یہی وجہ ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ہر موقع پہ کتنی بار انہوں نے سلونی سلونی کا نعرہ بلند کیا، دعوت دی پوچھو مجھ سے، دعویٰ کیا پوچھو مجھ سے، حتیٰ کہ تاریخ میں ملتا ہے شب شہادت، یعنی شب ضربت نہیں، 19 کی صبح نہیں، شب شہادت 21 ماہ رمضان کی شب، اس دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ کرنے سے کچھ لحظہ پہلے آخری کلام جو صحابہ سے کی ہے۔ آقا نے 2 قسم کی کلام کی ہے، اپنے اہل بیت سے الگ کی ہے، صحابہ سے الگ کی ہے۔ جو صحابہ سے کلام کی ہے، جس میں صعصع بن سوحان ہے، دیگر صحابہ ہے، ان کو آقا نے یہ کہا ہے آخری ٹائم بھی سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، میرے صحابیوں میں آپ سے جدا ہو رہا ہوں، پوچھیں پوچھیں جو پوچھنا ہے، میں علی سے علوم لے لیجیے، لیکن یاد رکھنا میں علی اس وقت مریض ہوں، مجھے ضربت لگی ہوئی ہے، خیال کرنا۔ صعصع نے ایک سوال کیا، صعصع بن سوحان، اللہ آپ کو کوفہ لے جائے، کوفہ اور مسجد سہلہ کے مابین ایک مسجد ہے، مسجد صعصع بن سوحان، بڑی جلیل القدر یہ مسجد ہے، بڑی اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ صعصع بن سوحان نے ایک سوال کیا، کہنے لگا آقا ساری زندگی آپ سے یہ سنتے رہے ہیں کہ آپ انبیاء سے افضل ہیں، ہم مانتے ہیں آپ انبیاء سے افضل ہیں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کیسے علی آدم سے افضل، توجہ ہے یہ نہیں؟ کیسے علی موسیٰ سے افضل، کیسے علی شیس ادریس اسماعیل ابراہیم سے افضل، کیسے افضل ما سوا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے؟ کیا ہے، کیا دلیل ہے؟ تو صعصع نے کہا آقا یہ فرمائیے موسیٰ صاحب شریعت ہے، موسیٰ کو اللہ نے کتاب عطا کی ہے، موسیٰ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہے، کیسے آپ موسیٰ سے افضل ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ آقا نے 2 دلیلیں دی، بس ایک دلیل آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، مولا متقیان نے علم امیر المومنین سنیے، آقا نے ارشاد فرمایا صعصع بن سوحان اور میرے صحابیوں سنو،
مجھ میں اور موسیٰ میں یہی فرق ہے. جب موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کو جا کے تبلیغ کر، فرعون جو ہے وہ طاغی اور سرکش بن گیا، اس پہ جا کے میرا پیغام توحید پہنچا. اس وقت موسیٰ نے کہا کہ میں نے یا اللہ انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلونی، میں نے قوم فرعون میں سے ایک شخص کو قتل کیا ہوا ہے اور مجھے ڈر ہے جب میں ان کے پاس جاؤں گا میرے ساتھ کچھ برا کر دیں گے، قتل کریں گے، قید میں ڈال دے گا. فرعون حکمران ہے. موسیٰ نے ایک قتل کیا قوم فرعون کا، اور اس نے کہا مجھے فرعون کے سامنے جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، لہذا اے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج، میں تنہا نہیں جاتا. تنہا جانے سے موسیٰ ڈر رہا تھا. ایک قتل کیا تھا، کہتا ہے کہ میرے ساتھ ہارون بھیج جو میرے لیے سپورٹ ہوگا، میری پشت پہ اس کا کیا ہے وہ سپورٹ ہوگی. لیکن جب سورہ براءت کی آیتیں نازل ہوئی، مولا کائنات فرما رہے ہیں سورہ براءت کی آیتیں نازل ہوئی، اللہ نے کسی کو دے کر، محمد نے کسی کو دے کر بھیجا کہ یہ جاؤ مشرکین کے سامنے تلاوت کرو. لیکن جب اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ یہ مشرکین کے سامنے تلاوت کرنی ہے، وہ کرے جو پہلے مشرک نہ رہا ہو، جس کو آنکھ ملانے میں کوئی شرمساری نہ ہو رہی ہو. ارشاد پروردگار ہوا محمد سورہ براءت کی ان آیتوں کو یا تو تلاوت کر یا وہ تلاوت کرے جو تجھ جیسا ہے، تجھ جیسا ہے. محمد نے بلایا، آقا ارشاد فرما رہے ہیں، علی مرتضیٰ ارشاد فرما رہے ہیں رسول نے اس بندے کو بلایا، اس سے سورہ براءت کی 3 یا 4 آیتیں تھی، پوری سورہ نہ تھی، چند آیتیں تھی. پیغام میں نے دے دیا، حسبنا کتاب اللہ کے نعرے لگانے والوں، جو چند آیتیں لے کے امت تک نہیں پہنچا سکتا اس سے پورا قرآن کیسے لیا جا سکتا ہے؟ جو چند آیتوں کا امین نہیں بن سکتا، صحیح طور پہ نہیں پہنچا سکتا، اس سے پورا قرآن کیسے لیا جا سکتا؟ رسول نے مجھے وہ آیتیں دی. علی کہہ رہے ہیں میں وہ آیتیں لے کے مکہ آیا. مکہ میں مشرکین کے سامنے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے میں نے سورہ براءت کی آیتوں کی تلاوت کی. جب میں خانہ کعبہ کی چھت پہ، علی فرما رہا ہے موسیٰ اور مجھ میں کیا فرق ہے، موسیٰ اور مجھ میں کیا فرق ہے، میں کیسے موسیٰ سے افضل ہوں. میں جب خانہ کعبہ کی چھت پہ سورہ براءت کی آیتوں کو تلاوت کرنے لگا، میں نے اپنے سامنے جو دیکھا ان میں کوئی ایسا نہ تھا جس کے باپ کو میں نے قتل نہ کیا ہو، جس کے بھائی کو میں نے قتل نہ کیا ہو، جس کے بیٹے کو میں نے قتل نہ کیا ہو، جس کے ماموں کو میں نے قتل نہ کیا ہو، جس کے چچا کو میں نے قتل نہ کیا ہو. سارے وہ تھے جن کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار کو میری تلوار ذوالفقار نے قتل کیا تھا. لیکن جب محمد نے مجھے بھیجا تھا، میں نے موسیٰ کی طرح یہ نہیں کہا تھا یا رسول اللہ مجھے ڈر لگتا ہے میرے ساتھ کسی کو بھیج، بلکہ میں تنہا آ کر ان تمام مشرکین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اللہ کا پیغام پہنچا رہا تھا. مجھ میں اور موسیٰ میں یہی فرق. دوسری دلیل فرمایا موسیٰ کا ایک عصا تھا، موسیٰ نے اس عصا کو پھینکا، عصا اللہ کے حکم سے اس کا عصا جو اس کو وہ سہارے کے طور پہ استعمال، اژدہا بن گئی، استعمال کرنے والا عصا اژدہا بن گیا. پھر اللہ نے حکم دیا موسیٰ اپنے اس اژدہا کو پکڑ لے. اسی کا عصا جو وہ پہلے استعمال کرتا تھا اللہ نے حکم دیا اسے پکڑ لے، لیکن موسیٰ کترا رہا ہے، موسیٰ پسو پیش کر رہا ہے. اپنے عصا کا بنا ہوا اژدہا موسیٰ نہیں پکڑ رہا، اور موسیٰ اس وقت اپنے آخری عمر کے حصے میں ہے، اور میں علی وہ ہوں جو بچپن میں بھی ایک اژدہا کو 2 حصے میں تقسیم کر دیا. میں پنگورے میں یہ کر رہا ہوں. وہ
اپنی عمر کے آخری حصے میں اپنے عصا سے بنے ہوئے اژدہا جو معجزہ کے طور پہ اژدہا بنا، اللہ نے کہا ہے ڈر رہا ہے۔ یہی فرق ہے مجھ میں اور موسیٰ میں۔ ہمارا امام شجاع ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، بزدل امام نہیں ہو سکتا۔ وہ امام ہی نہیں ہے جو بھاگ جائے میدان سے۔ یہ شب جو ہے شب عاشور، یہ بہادروں کی شب ہے، بزدلوں کی شب نہیں ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ مارنے والے اس شب بے قرار ہیں، مرنے والے مطمئن ہیں۔ توجہ بیدار ہو کے سنیے۔ فوج اشقیہ، یزیدی لشکر، یزیدی فوج میں بے قراری ہے۔ پتہ نہیں کل عباس کیا کرے گا، پتہ نہیں کل اکبر کیا کرے گا، پتہ نہیں کل حسین اپنی لشکر کو کس طرح ڈالتا ہے، لیکن مرنے والے مطمئن ہیں، اس لیے کہ امام بہادر ہے، ادھر امام بزدل ہے۔ جتنا لیڈر، جتنا چیف بہادر ہوتا ہے، اتنا اس کی فوج میں اطمینان ہوتا ہے۔ علی اتنا بہادر، اتنا علی ابن ابی طالب شجاع۔ آقا نے ارشاد فرمایا لو تظاہرت العرب علی قتالی لولیت عنہم ادبارا۔ فرماتے ہیں کہ اگر سارا عرب میں علی کے مقابلے میں نکل آئے، میں پھر بھی انہیں پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگوں گا۔ سارا عرب، اور عرب بہادری اور شجاعت میں کیا ہے؟ مشہور ہے۔ سارا عرب میں علی کے مقابلے میں نکلا۔ آقا نے خط بھیجا تھا حاکم شام کو، حاکم شام نے آقا کے قاصد کو بٹھا لیا کوفہ میں جب حکمرانی تھی۔ حاکم شام نے غرور اور تکبر میں آ کے کہا کہ یہ جواب میری طرف سے بھی لیتا جا، علی کے قاصد کو بٹھا کر۔ توجہ، شجاعت اہل بیت اطہار، یہ امامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ حاکم شام نے لکھتے لکھتے ایک جملہ لکھا، قاصد علی مرتضی مسکرانے لگ گیا۔ علی کا قاصد مسکرانے لگ گیا۔ حاکم شام نے کہا میں خط لکھ رہا ہوں، تو مسکرا رہا ہے۔ اس نے یہ لکھا تھا کہ علی یاد رکھ میری فوج اتنی ہے، اس کا پہلا فرد دمشق میں ہوگا اور آخری فرد دار الامارہ کوفہ میں ہوگا۔ ڈر میرے لشکر سے، یہ حاکم شام نے لکھا۔ ایک فوجی کو تو بہرحال خوف آنا چاہیے تھا، اتنا لشکر حاکم شام کا، مسکرانے لگ گیا۔ شجاعت علوی سنیے، مسکرانے لگ گیا۔ حاکم شام نے کہا تو میرا مذاق اڑا رہا ہے، میں نے اپنی فوج کی تعداد لکھی ہے تو ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، کس بات میں مسکرایا ہے؟ اس نے کہا میں مسکرایا اس لیے ہوں کہ تو نے لکھا ہے کہ میرے پاس اتنی فوج ہے اور لکھ علی کو رہا ہے۔ پھر اس نے ایک بڑا جملہ کہا، اس نے کہا بھلا کبھی مرغابی کو بھی پانی سے ڈرایا جاتا ہے؟ علی کے لیے لشکر کی اتنی تعداد لکھنا ایسے ہے جیسے مرغابی کو پانی سے ڈرایا جائے۔ مرغابی پانی میں کھیلتی ہے، علی لشکر فوج میں کھیلے گا۔ علی کو نہ ڈرا۔ حاکم شام وہی خاموش ہو گیا۔ اس نے ایک دفعہ ایک اور خط لکھا علی ولی کو، شجاعت علویہ دیکھیے۔ خط میں لکھتا ہے جنگ صفین کے دن تھے، صفین کافی مہینے جاری رہی، ایک دو دن کی یہ جنگ نہیں تھی، کافی دن یہ جاری رہی، بلکہ مہینوں میں یہ جنگ جاری رہی۔ درمیان میں وہ مہینے بھی آ جاتے جن مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہوتا ہے، مذاکرات شروع ہو جاتے۔ حاکم شام نے خط لکھا، علی یہ کیوں لوگوں کو مروا رہا ہے؟ حکومت شام میرے حوالے کر دے، جنگ ختم کرتے ہیں، یہ نوجوان دونوں طرف سے مر رہے ہیں، دونوں مسلمان ہیں، ختم کرنی چاہیے جنگ، اور شام میرے حوالے کر دے۔ آقا نے فرمایا میں نے پہلے بھی تیرے لیے حکومت شام حرام قرار دی ہے، اب کون سی خصوصیت تجھ میں پیدا ہو گئی ہے میں تجھے حکومت شام دے دوں؟ اور رہ گئی یہ بات کہ یہ مسلمان سارے دونوں طرف سے مر رہے ہیں جنگ صفین میں۔ مولا نے ارشاد فرمایا تو نے مجھے جنگ کی دعوت دی ہے، میں تو جنگ کے لیے نہیں آیا ہوں،
انت دعوتنی الی الحرب، تو نے جنگ کی دعوت دی ہے، میں نہیں آیا، جب تو نے پکارا ہے پھر مجھے آنا پڑا۔ اور بات ٹھیک ہے، تو نے کہا ہے کہ دونوں طرفوں کی فوجوں کو بٹھا دینا چاہیے، میں بھی قائل ہوں، تو بھی نکل تلوار لے کے، میں بھی تلوار لے کے نکلتا ہوں، فیصلہ میدان میں ہو جائے گا۔ جیسے آقا امیر المومنین نے یہ جوابی خط لکھا نا، رب دو جہاں کی قسم، علامہ مفتی جعفر حسین نے نہج البلاغہ میں اس خط کے اوپر ایک اپنا جملہ لکھا ہے، فرمایا کہ جیسے حاکم شام یعنی یزید کے باپ نے پڑھا، طوطے اڑ گئے، طوطے اڑ گئے کہ علی نے کس چیز کی دعوت دی ہے۔ عمرو بن عاص آیا، عمرو بن عاص اس کا بڑا قریبی تھا، آ کر پوچھتا ہے کیا ہوا حاکم شام؟ کہتا ہے یہ خط پڑھا، علی نے خط بھیجا ہے، میں نے اسے جنگ بندی کی دعوت دی ہے، علی نے یہ خط بھیجا ہے۔ نہج البلاغہ میں مطالعہ کرو نوجوانوں۔ عمرو بن عاص نے خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد عمرو بن عاص نے کہا علی نے بات تو پتے کی ہے، علی نے بات تو منطقی کی ہے، نہ تو لوگ مرا نہ وہ مرا ہے، تو بھی تلوار لے کے نکل، وہ بھی تلوار لے کے نکل، دونوں کی جنگ ہے، میدان میں فیصلہ ہو جائے گا۔ حاکم شام نے بھی جملہ کہا، حاکم شام نے کہا ابن عاص، مجھے آپ کے اخلاص پہ پہلے کبھی شک نہیں آیا جتنا آج آیا ہے، میں تجھے اپنا مخلص ساتھی سمجھتا تھا، یہ جو تو مجھے دے رہا ہے دعوت کہ میں تلوار لے کے علی کے مقابلہ میں نکلوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری نظر بھی شام کی حکومت پر ہے۔ توجہ توجہ نوجوانوں توجہ، اس کا مطلب تو میرے حق میں مخلص نہیں ہے، تو مجھے مروانا چاہتا ہے، تیری نظر بھی حکومت شام پر ہے۔ عمرو ابن عاص دشمن تھا لیکن بڑی بات کی، اس نے کہا حاکم شام تلوار لے کے نکلے گا تو دو صورتوں میں سے ایک صورت ہوگی، اور یہ ہوتی رہتی ہے جنگوں میں، یا تو علی کو مارے گا، مار کے غازی بن جائے گا، یا علی تجھے مارے گا تو مر کر شہید بن جائے گا، یا غازی یہ شہید، غازی تو بھی جنتی، شہید تو بھی جنتی۔ حاکم شام نے کہا تیری پہلی بات نے اتنا مجھے دکھ نہیں دیا جتنا اس بات نے دکھ دیا ہے، جتنا اس بات نے مجھے دکھ دیا ہے۔ عمرو ابن عاص اتنا میں بھی سمجھتا ہوں، علی کو مار کر نہ کوئی جنتی ہے، علی سے مار کر نہ کوئی جنتی ہے۔ نہ علی کو مار کے کوئی جنتی ہے، نہ علی سے مار۔ اور فضیلت بھی وہی ہوتی ہے جو زر خرید لوگ اس کے فضائل بیان نہ کریں، دشمن فضائل بیان کرے، یہ فضیلت ہوتی ہے۔ موالیان حیدر کرام، آل محمد دشمنوں کو بھی اپنا علم اور اپنی شجاعت منوا چکے، امامت کے لیے جتنی شرطیں چاہیے تھیں اکمل طریقے سے وہ آل محمد میں پائی جاتی ہیں، جتنی بھی شرطیں تھیں، اور امت سوائے اس کے نہیں کہ آل محمد کے ساتھ حسد کرنے کی اور کوئی چیز نہ تھی۔ یاد کا جو شب کا پیغام ہے وہ یہی ہے، ان لوگوں نے حسد کیا، اس حسد کے نتیجے میں یہ ساری تاریخ جو بھری پڑی ہے آل محمد کی مظلومیت کی، وہ نمودار ہے، وہ واقعی، اور یہ در حقیقت کچھ گودوں کی تربیت کا اثر بھی تھا۔ جب گود میمونہ کی ہو تو پھر بیٹا یزید ہی پیدا ہوتا ہے، جب گود اس سے اوپر جائیے وہ ہو تو بیٹا وہی پیدا۔ حسد کی آگ تھی حسین ابن علی نے کربلا میں، اور بالخصوص آج کی شب، دنیا والے کہتے ہیں کہ مجھ جیسا طالب علم بھی یہی سمجھتا ہے کہ آل محمد یا حسین نے آج کی شب مہلت کے طور پہ لی ہے، مانگی ہے،
رب تو جہاں کی قسم ایسا نہیں. علامہ علی نقی نقل مرحوم فرمایا کرتے تھے اور ہمارے نجف کے بعد استاد بھی فرماتے تھے حسین نے مہلت لی نہیں مہلت دی ہے. مہلت دی ہے. سوچ لو کس کے خون میں ہاتھ ڈال رہے ہو اور پھر اس مہلت کے نتیجے میں ہو رہا اور تو معروف ہو گیا نا. اس کے علاوہ اور بھی لشکر یزید سے چھوڑ کے حسین کے لشکر میں داخل ہوئے. آج کی شب حسین ابن علی نے ایک ایک اپنے ساتھی کا امتحان لیا. صحابہ کا الگ امتحان لیا, اہل بیت کا الگ امتحان لیا. اور جب دیکھا نا کہ یہ لوگ تلواریں نکال کے نیام سے کہہ رہے ہیں کہ حسین اگر حکم دیں تو ہم اپنے ہاتھوں سے سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں پھینک دیں, کل کے دن کی ہم انتظار ہی نہ کریں. اس لیے کہ حسین کی بہن زینب نے کہا تھا بھیا اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے. بڑا ڈر تھا زینب عالیہ کو, اپنے ساتھیوں کے امتحان نہیں دیا ہے, کہیں کل چھوڑ کے تو نہیں چلے جائیں گے, کہیں کل چھوڑ کے تو نہیں چلے جائیں گے. رب تو جہاں کی قسم یہ جملے ایک صحابی نے سنا, خیمے کے باہر پہرے پہ تھا, فوراً گھوڑا دوڑاتے ہوئے اپنے بزرگ اور اپنے جو آقا تھا صحابہ کا حبیب ابن مظاہر اس کے پاس آ کر کہتا ہے, درد بھرا جملہ آ کر کہتا ہے حبیب تو یہاں کھڑا ہے, آقا زادی کو ہماری وفا پہ ابھی بھی یقین نہیں ہے. اجرکم اللہ. حبیب نے سارے صحابہ کو لیا, خیموں کے دروازے پہ ہاتھ جھک کر کہا آقا زادی حکم دیں تو ابھی سر قلم کر کے پھینک دیں. اجرکم اللہ. آج کی شب حسین ابن علی نے جب بلایا نا اپنی اہل بیت اطہار کو, نوجوانوں کو, سب سے پہلے جو کھڑے ہو کے وفاداری کا اعلان کیا وہ ہے ام البنین کا بیٹا عباس. ایک ہی جملہ کا عباس. آقا فرما رہے ہیں کہ چلے جائیے تاکہ ہم زندہ رہ سکیں. وہ زندگی کیا ہے جس میں حسین نہ ہو, وہ زندگی کیا ہے جس میں حسین نہ ہو. عرض کیا تھا نا ماؤں کی گودوں کا اثر, میمونہ ماں ہو یزید ہوتا ہے, ام البنین جیسی ماں ہو عباس پیدا ہوتا ہے. اجرکم اللہ. امتحان لیا. دوسرا کام جو سید الشہداء نے کیا یہ آپ نے کرنا ہے, وہ حسین نے کیا. وہ یہ ہے کہ سید الشہداء نے آج کی شب عبادت میں گزار دی. عبادت. تاریخ روایات کہتی ہیں کہ خیام حسینی سے ایسے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی تھیں جیسے شہد کے جتھے سے مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے. بچے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, خواتین قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں, مرد قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. آج کی شب کے اعمال میں ایک عمل ہے عبادت میں گزار دو, عبادت میں گزار دو. اور علماء نے کہا ہے اگر عزاداری میں بیدار ہو کے شب بیداری کر کے کوئی نوجوان گزارتا ہے, فرمایا یہ تلاوت قرآن سے بھی افضل ہے, اس لیے کہ اس عزاداری کے صدقہ سے تلاوت قرآن بچی ہے. بیدار ہو کے گزاریے آج کی شب اور اپنے آپ کو آمادہ کیجیے کہ یا اللہ کل ہم کربلا میں نہ تھے, خون حسین کا وارث جب آئے گا نا ہم اس کے قدموں میں شہادت پیش کریں گے. مجھے یہ جملہ سن کے عجیب سا لگا ہے. انہوں نے اپنا وظیفہ ذمہ داری ادا کی ہے فیصل زیدی صاحب نے کہ جو لوگ یہاں آئے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پڑھنے والے کا بندہ حقیر کا شکریہ ادا کیا. شاہ صاحب ہمارا شکریہ ادا نہ کریں, ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. آج زہرا آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آج بی بی وہاں بیٹھ کے شکریہ ادا کرنے آئی ہے. ہر خاتون جب جائے گی کہے گی تیرا شکریہ تو میرے حسین کو رونے آئی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. تیرا شکریہ تو چھوٹے چھوٹے بچے کو لے کر آئی ہے, میرے اسرار کو رونے آئی ہے. تیرا شکریہ
تو میرے اکبر کو رونے آئی ہے، شکریہ ہمارا ادا نہ کرو۔ اجرکم اللہ، اللہ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ عزادارو، کربلا میں بڑی مصیبتیں آئیں، لیکن جس مصیبت نے پل پل آل محمد کو رلایا وہ اصغر کی مصیبت ہے۔ چھوٹی چھوٹی اولاد پر اصغر کی مصیبت ہے۔ میں نے یہاں تک بھی پڑھا ہے کہ جب سید سجاد کربلا، کوفہ، شام کی قید نبھا کے واپس 35 سال زندگی مدینہ میں جو گزاری ہے نا، جیسے کوئی خاتون دیکھتی کہ سید سجاد آ رہے ہیں اور اس کی گود میں کوئی بچہ ہوتا، فوراً بچے کو نیچے لٹا دیتی، اس لیے کہ کہیں سجاد کو اصغر نہ یاد آ جائے، کہیں سجاد کو اپنا ششمہ بھائی اصغر نہ یاد آ جائے۔ علی اصغر کی مصیبت نے اتنا رلایا ہے، اتنا رلایا ہے۔ آیا ایک شخص کوفہ سے مدینہ، کوفہ سے ایک شخص مدینہ آیا، آقا کی خدمت میں آیا۔ مولا سجاد نے سلام کے جواب کے بعد پہلا سوال جو کیا ہے نا، کہا ہے اتنا بتا حرمہ زندہ ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اصغر کی شہادت کے بعد رباب پر کیا گزری ہے، آقا ہادی رباب پہ کیا گزری ہے۔ جب تک زندہ رہی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، جب تک زندہ رہی چھاؤں پہ نہیں بیٹھی ہے۔ یہی کہا ہے میں نے حسین کو گرم ریت پہ سویا ہوا دیکھا ہے، میں نے اصغر کو پیاسا ذبح ہوتے دیکھا ہے۔ میں وعدہ کر کے آئی تھی اصغر سے، اصغر تیری ماں جب تک زندہ رہے گی پانی نہیں پیے گی، ٹھنڈا پانی نہیں پیا رباب نے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے یہ بھی پڑھا ہے جب مختار نے سر بھیجا ہے نا، انتقام لے کے ساروں کے جب سر بھیجے، جب حرملہ کا سر بھیجا ہے، سید سجاد ماں کے پاس آئے، اماں اب تو اصغر کے قاتل کا سر آ گیا، اماں آپ چھاؤں سے اٹھ کے آ جائیے، اماں آپ تو ٹھنڈا پانی پیجئے۔ سنو کہ رباب نے کیا کہا، رباب نے کہا میرا اصغر تو واپس نہیں آیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرا اصغر تو واپس نہیں آیا، میرے اصغر کا جھولا تو خالی ہے۔ جس سر جب گئے نا کوفہ سے شام نو کے سینہ پہ سوار تھے، آل محمد کے کٹے ہوئے سر۔ بس مجھے چند روایتیں کہنی ہیں تاکہ پرسہ مکمل ہو جائے، کل کی مجلس نہیں ہوگی۔ جب شام کے ایک بازار سے یہ نو کے سینہ پہ سر دیکھے نا خواتین نے، شامی خواتین تھی، دشمن آل محمد تھی، جب انہوں نے اکبر کا سر دیکھا کہنے لگی اکبر جوان ہے، کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی، اکبر جوان ہے، جوان لڑتے رہتے ہیں، کسی نے مارا کسی نے کچھ کیا، یہ جنگ ہوتی رہتی ہے۔ عباس کا جب سر دیکھا شامی عورتوں نے کہا جوان ہے، جنگ کی ہوگی، جنگ ہوئی ہے کربلا میں۔ قاسم بھی جوان، سارے جب سر دیکھتے رہی نا یہ خواتین، کہتی تھی کربلا میں جنگ ہوئی اور فریقوں میں جنگ ہوتی رہتی ہے۔ جب اصغر کا سر دیکھا نا، اجرکم اللہ، یہ شامی عورتوں نے جب اصغر کا سر دیکھا منہ پیٹنے لگی، کہنے لگی کربلا میں جنگ نہیں ظلم ہوا ہے، کربلا میں جنگ نہیں ظلم ہوا ہے۔ پھر ایک جملہ کہا درد بھرا، کہنے لگی دعا کرو جب اس بچے کا سر قلم ہوا اس کی ماں زندہ نہ ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ چھوٹی چھوٹی اولاد والو، میری ماں ہے، میری بہنوں، شامی عورتوں نے کہا جب اس کا سر قلم ہو رہا تھا اس کی ماں زندہ نہ ہو، اس وقت رباب کی کوک نکلی، رو کے کہا زندہ بھی ہوں، اصغر کے قاتل سے ہم کلام بھی ہو رہی ہوں۔ اجرکم اللہ۔ رباب تیرے صبر کو سلام۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، جب بھی جس جگہ پہ پڑاؤ ڈالتے نا آل محمد کی عورتیں، رات کو اٹھ کے رباب دیکھتی تھی، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی دائیں دیکھتی کبھی بائیں، ہاتھ مارتی۔ زینب عالیہ نے دیکھا نا کہ رباب ہاتھ مار رہی ہے، پوچھا رباب کیا تلاش کر رہی ہو؟ رباب نے کہا میں اپنے اصغر کو تلاش کر رہا ہوں، میں اصغر کے بغیر نہیں
سکتی, میں اصغر کو تلاش کر رہی ہوں, میرا اصغر کہاں گیا ہے؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزادارو, حسین نے جب اصغر کو اٹھایا, خیمے سے لے کر باہر آ رہے تھے, رباب نے یہی کہا, میرے آقا حسین میرے اصغر کو پانی پلانا. سکینہ نے کہا, بابا میرے اصغر کو پانی پلانا. جب اصغر حسین کے ہاتھوں پہ آئے ہیں نا, مورخین نے لکھا ہے اس وقت اصغر پہ پیاس کی شدت کی وجہ سے حالت تلظظ طاری تھی. اجرکم اللہ, تلظظ عربی کا لفظ ہے, یہ مچھلی کی حالات ہیں. مچھلی کو جب پانی سے باہر نکالا جاتا ہے, پھر کبھی وہ شدت پیاس کی وجہ سے کبھی تڑپ کے دائیں جاتی ہے, کبھی بائیں جاتی ہے. جب پیاس کا غلب ہو, کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ. جب پیاس اور بڑھے, کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے. اصغر پہ شدت پیاس کی وجہ سے یہی حالت تھی, کبھی منہ کھولتا تھا کبھی بند کرتا تھا. لیکن ایک عالم دین پڑھ رہے تھے, انہوں نے کہا نا کہ جب اصغر کو تیر لگا نا, اس وقت اصغر پہ چوتھی حالت جاری تھی, منہ کھولتا بند نہ کر سکتا تھا, بند کرتا تو کھول نہ سکتا تھا. رباب نے یہ کہا, اصغر میری مجبوری ہے, میرے پاس پانی نہیں ہے. اجرکم اللہ. بس عزادارو, حسین کے ہاتھوں پہ اصغر تھا. حسین نے کہا, ظالموں اگر کوئی جرم دار ہے تو میں ہوں, میرے اصغر کا تو کوئی جرم نہیں ہے, میرے اصغر کا تو کوئی قصور نہیں ہے, اسے تو ایک گھونٹ پانی کا دے دو. بس عزادارو, تاریخ میں ملتا ہے حسین نے اصغر کے چہرے کا بوسہ لینا چاہا, ہونٹوں پہ بوسہ لے رہے تھے, اسی وقت حرملہ نے تیر چلایا. اسی وقت حرملہ نے تیر چلایا. کتنا وزنی تیر تھا. جب مختار نے پکڑا ہے نا حرملے کو کہا, حرملہ تو نے کربلا میں کیا کیا ہے؟ اس نے کہا, مختار نہ پوچھ, کربلا میں میرے پاس 3 تیر تھے, تینوں تیروں نے گلستان زہرا کو اجاڑا ہے. اجرکم اللہ, میرے پاس 3 تیر تھے. مختار نے کہا, کہاں کہاں تو نے یہ تیر چلائے ہیں؟ اس نے کہا, ایک تیر میں نے عباس پہ چلایا, میں نے عباس کے مشکیزے کا نشانہ بنایا, لیکن عباس کے بازو قلم تھے, عباس کی آنکھ میں لگا. حضرکم اللہ, عباس کی آنکھ میں پیوست ہوا. دوسرا تیر تو نے کہاں چلایا حرملہ ملعون؟ اس نے کہا, دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا, حسین کی پیشانی پہ پتھر لگ چکا تھا. حسین جھک کے دامن سے اپنی پیشانی سے خون صاف کر رہے تھے. میں نے وہ جگہ حسین کے جسم کی دیکھی جہاں رسول بوسہ لیتے تھے. میں نے اس وقت حسین کے سینہ میں تیر پیوست کیا. تیر اتنا گہرا پیوست ہوا, حسین سامنے سے نہ نکال سکے, چھپ کے پشت سے نکال کے کہتے, اما زہرا دیکھتی میں کیسے تیر نکال رہا ہوں. تیسرا تیر ملعون تو نے کہاں چلایا؟ مختار پوچھ رہا ہے. حرملہ نے کہا, مختار نہ پوچھ, نہ دور ہو نہ مجھے رلا. مختار نے کہا, تجھے بتانا پڑے گا حرملہ, تو نے تیسرا تیر کب چلایا ہے؟ اس نے کہا, چلانے سے پہلے میں بتاتا ہوں وہ تیر کتنا وزنی تھا. اس نے کہا, یہ تیر انسانوں کے لیے نہ تھا, جنگوں میں اونٹوں کو نہر کرنے کے لیے لایا گیا. میں نے وہ تیر استعمال کیا, حسین کے بیٹے اصغر پہ میں نے وہ تیر استعمال کیا جو ششمہ حاضر تھا. میں نے وہ تیر چلایا, اور اس وقت رباب کی یہ آواز میں نے سنی تھی. اس نے کہا تھا, حرملہ اپنے تیر کو بھی دیکھ, میرے صغیر کو بھی دیکھ. حرملہ میں نے محنت سے پالا ہے اصغر, حرملہ اپنے تیر کو دیکھ, میرے صغیر کو دیکھ. اور ایک ندا رباب نے اصغر کو دی تھی, اصغر سنبھل کے تیر برداشت کرنا. اصغر 1,24,000 نبی تیرے صبر کو دیکھ رہے ہیں. اصغر تو ایسا گواہ ہے بابے کی مظلومیت کا, یہ گواہی عباس نے بازو کٹا کر بھی نہیں دی ہے, یہ گواہی اکبر نے برچھی کھا کر بھی نہیں دی ہے, یہ گواہی قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہو کر بھی نہیں دی ہے. جو گواہی اصغر تو بابے کی مظلومیت کی دے رہا ہے, قیامت تک لوگ کہیں گے حسین مظلوم تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس عزادارو, ایک منزل بڑھائیے,
کربلا میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں نا، ایک دفعہ شہید ہوئے، ایک دفعہ شہید ہوئے۔ میں کہا کرتا ہوں جتنا اصغر چھوٹا تھا اتنا ظلم زیادہ تھا، تیر اصغر کے ہجوم سے زیادہ اور ظلم بہت زیادہ ہوئے۔ اکبر کو جب برچھی لگی زین سے زمین پر آئے اور اس نے بابا کو سلام کیا، حسین اس وقت گئے۔ عباس جب زمین کربلا پر آئے، حسین اس وقت گئے۔ قاسم نے آخری سلام کیا، حسین اس وقت گئے۔ لیکن عزاداروں، اصغر اتنا مظلوم ہے، اتنا مظلوم ہے، حسین نے اپنی آنکھوں کے سامنے حرملے کو تیر اٹھاتے بھی دیکھا، حرملے کو تیر اٹھاتے بھی دیکھا، تیر کو کمان سے نکلتے بھی دیکھا، اصغر کے گلے میں پیوست ہوتے بھی دیکھا۔ کربلا میں ہر شہید ایک دفعہ ہوا ہے، اصغر اتنا مظلوم ہے 3 دفعہ شہید ہوا۔ ایک جب حرملے نے تیر چلایا اس وقت اصغر شہید ہوا، ایک جب 11 محرم کے دن کو سر شمار کیے گئے، ایک سر کم تھا۔ ابن سعد نے کہا ایک سر نہیں ہے، ایک ظالم نے کہا میں دیکھ رہا تھا حسین اپنے بچے کو فلاں جگہ پہ دفن کر رہے تھے۔ ابن سعد نے کہا گھوڑوں پہ سوار ہو جائیے، ہاتھوں میں نیزے لیجئے، کربلا کی زمین میں نیزے ماریے، مجھے اس سر کو چاہیے، اس سر کو تلاش کرو۔ اور دوسری دفعہ رباب کا بیٹا شہید ہو رہا ہے، اور ظالموں نے نیزے کربلا کی زمین میں گاڑے، بس ایک نیزہ کا نکلنا تھا، اس پہ رباب کا لال سوار تھا۔ عزاداروں، تیسری مرتبہ اصغر کب شہید ہوا؟ جب یہ اصغر کا لاشا نیزے پہ تھا، اور ظالم نے سر کو دھڑ سے جدا کیا، اور رباب نے کہا مرے ہوئے کو نہیں مارا جاتا، اور میرا اصغر مارا گیا۔ ماتم حسین، یا حسین،